پھر اللہ رب العزت نے صبح شام فرشتوں سے اعلان کروایا. حدیث پاک میں ہے ایک فرشتہ رات میں اعلان کرتا ہے، ایک فرشتہ دن میں. حل من سائل فعوتی لا، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں. پھر اس سے بھی اگلی بات ذرا دیکھیے کہ اے میرے بندے، تو نے گناہ کیے مگر پھر بھی میں نے تیری حفاظت فرمائی. انسان گناہ کر کے سو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جاگ جاگ کے اپنے بندے کی حفاظت فرما رہا ہوتا ہے. ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ میں نہر کے کنارے چل رہا تھا، میں نے ایک بچھو کو دیکھا جو پانی کی طرف جا رہا تھا. میں جانتا تھا کہ بچھو تیرنا نہیں جانتا، پھر یہ پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ تو جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کچھوا پانی کے کنارے پہ بیٹھا ہے. یہ بچھو اس کی پیٹھ پہ جا کے بیٹھ گیا اور کچھوے نے پانی میں تیرنا شروع کر دیا. ایسا ہی ہے جیسے کسی مہمان کو ریسیو کرتا ہے ایئرپورٹ سے تو اپنی گاڑی پہ بٹھا کے اسے گھر پہنچاتا ہے. ایسے ہی لگ رہا تھا کہ کچھوے نے اس مہمان کو ریسیو کیا، اپنی پیٹھ پہ بچھا کے اب اس نے پانی میں تیرنا شروع کر دیا. ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے. وہ کچھوا دوسرے کنارے پر پہنچا تو وہ بچھو اس کی پیٹھ سے اتر گیا اور اس نے ایک طرف کو بھاگنا شروع کر دیا. میں بھی اس کے پیچھے. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ سامنے ایک درخت تھا اور درخت کے نیچے کوئی بندہ سویا ہوا نظر آ رہا تھا. بچھو ادھر کو جا رہا تھا. میں نے دل میں سوچا کہ ایک لکڑی اٹھا لیتا ہوں، اگر بچھو اس کے قریب جائے گا تو میں بچھو کو ماروں گا. اتنے میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے ایک کوبرا سانپ ہے، وہ اسی بندے کی طرف جا رہا ہے جس طرف بچھو جا رہا تھا. جب وہ سانپ بچھو کے قریب سے گزرنے لگا تو بچھو اس کے ساتھ چمٹ گیا اور بچھو نے اس کے ڈنک لگایا. یہ بچھو اتنا زہریلا تھا کہ سانپ وہیں پر لوٹ لوٹ کے مر گیا. پھر بچھو واپس. میں نے دیکھا کہ کچھوا کھڑا تھا، یہ بچھو اس کی پیٹھ پر بیٹھا اور کچھوے نے پھر اسے پہلے کنارے تک پہنچا دیا. میں نے دل میں سوچا کہ لگتا ہے کہ یہ درخت کے نیچے سونے والا کوئی بڑا ولایت کبریٰ کے مقام کا ولی ہوگا جس کو اللہ نے سانپ سے بچانا تھا. نہر کے دوسرے کنارے سے بچھو کو بھیجنے کا بندوبست کر دیا اور بچھو نے سانپ کو مار دیا. میں لوٹ کے واپس آیا کہ میں اس ولی سے دعا کرواتا ہوں. جب قریب آ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان تھا اور اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی. میں نے اس کو جگایا اور میں نے اس کو کہا کہ دیکھ، تو شراب پی کے میٹھی نیند سو گیا، تیرا پروردگار جاگ جاگ کے تیری حفاظت کرتا رہا. جب اس نوجوان نے سانپ کو مرے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہنے لگے اللہ آپ کتنے کریم ہیں، میں کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو کے میٹھی نیند سو گیا، تو پروردگار جاگ جاگ کے میری حفاظت فرماتا رہا. اس نے کہا کہ میں آج کے بعد اپنے اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں گا. اسی لیے انسان اللہ کے در سے دور بھاگتا ہے. شان بے نیازی کا تعلق تو یہی تھا کہ اگر کوئی اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے جاتا، اللہ پیچھے سے اس کی پیٹھ میں ایک لات لگوا دیتے اور یہ بھی کہہ دیتے کہ او بدبخت، میرے دروازے سے پیٹھ پھیر کے جا رہا ہے،
اب میں دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر رہا ہوں. مگر اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کرتے. جو پیر پھیٹ کے جاتا ہے اللہ اس کو بلاتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. جیسے چھوٹا بچہ ماں سے روٹھ جاتا ہے تو ماں سمجھاتی ہے بیٹا ماما سے نہیں روٹھا کرتے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سمجھا رہے ہیں، او میرے گنہگار بندے، میرے دروازے سے پیٹھ پھیر کے کیوں جاتے ہو؟ میں تو ابھی بھی تمہاری انتظار میں ہوں. کوئی ماں اپنے بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا پروردگار اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار فرماتے ہیں. اور جب وہ بندہ کبھی اللہ کے در کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس کو تانا نہیں دیتے کہ اب بڑھاپے میں تجھے میرا گھر یاد آیا، تیری جوانی کہاں گئی، تیرا حسن و جمال کہاں گیا، تیرا مال و منال کہاں گیا. جب تو جوان تھی تجھے سر پہ دوپٹہ لینا اچھا نہیں لگتا تھا، اب بوڑھی ہو گئی، تیرے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب تو دیکھتی بھی ہے تو نظر کمزور ہو گئی، اب تیرے پلے کیا رہا جو میری بندی تو اب میرے گھر کی طرف آئی ہے. اللہ تعالیٰ کوئی تانا نہیں دیتے، بس اتنا کہتے ہیں کہ تو ہانپتی ہوئی کانپتی ہوئی میرے گھر کی طرف آ رہی ہے. میں پروردگار اتنا مہربان ہوں، تو ایک بالشت آئے گی میری رحمت 2 بالشت تیری طرف پہنچے گی. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، ہے میری بندی تو چل کے میرے گھر کی طرف آئے گی، میری رحمت دوڑ کے تیری طرف جائے گی. اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، کس لیے کہ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. حق تو یہ تھا کہ بندے نے زندگی میں گناہ کیے، آج اگر یہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے دلیل مانگتے، گواہ مانگتے کہ بتاؤ تم سچی توبہ کر رہے ہو، اس پر کوئی گواہ دکھاؤ. لیکن بندہ اللہ کے حضور بیٹھ کے صرف اتنی سی بات کر لیتا ہے، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میری توبہ کو قبول کر لیجئے. اللہ تعالیٰ بغیر کسی دلیل کے صرف زبانی کلام پر یقین کرتے ہوئے اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. کیوں ایسا کیا؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. پھر انسان نے گناہ کیے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو بندے کی رسوائی ہو جاتی. ذرا غور کیجئے، آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم علیہ السلام کے اندر گناہ کا ارادہ نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے انٹینشنلی یہ کام کیا ہو، وہ تو بھول گئے تھے. تو بھول کر گناہ ہوا تھا، اللہ نے ان کے جسم سے جنت کی پوشاک اتروا لی تھی. حدیث پاک میں ہے کہ اما حوا اور آدم علیہ السلام درختوں کے بڑے بڑے پتوں سے اپنے سطر کو چھپا رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا، یعنی گھر سے بھی نکال دیا. اور جب دنیا میں آئے تو اللہ نے قرآن مجید میں اس واقعے کا تذکرہ کر کے ان کو سارے انسانوں کو سامنے کو ان کے اس معاملے سے اطلاع بھی عطا فرما دی. اللہ اکبر! اگر اللہ تعالیٰ چاہتے میری بندی تو نے فلاں کرتوت کیا، میں تیری اولاد کو اطلاع دے دیتا ہوں، میں تیرے خامند کو اطلاع دے دیتا ہوں، میں تیرے باپ کو اطلاع دے دیتا ہوں، ہمارا کیا بنتا. انسان گناہ کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ بندے کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اسے دنیا میں رسوا بھی نہیں ہونے دیتے. شاید یہ میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اس کی توبہ کو قبول فرما لوں. یہ کس لیے؟ اے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. بنی اسرائیل کے اندر یہ دستور تھا کہ انسان جو گناہ کرتا تھا اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا مل جاتا تھا کہ اس بندے نے فلاں گناہ کیا. اس امت کے ساتھ اللہ کی کتنی رحمت ہے، اللہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے. سچی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کسی خاتون کو یہ کہہ دیا، اے میری بندی میں تجھے چوائس دیتا ہوں، یا تو میں تیرے سارے کرتوتوں کی کیسٹ تیرے خاوند کے سامنے چلاتا ہوں، تیرے باپ کے سامنے چلاتا ہوں، تیرے اولاد کے سامنے چلاتا ہوں، یا تو یہ اجازت دے ورنہ پھر خود جہنم میں چلی جا. تو شاید عورت کہے گی اللہ میرے خاوند کے سامنے میرے کرتوت نہ کھولنا. بیٹی کہے گی باپ کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا. ماں کہے گی اولاد کے سامنے میری حقیقت نہ کھولنا. اللہ میں خود ہی جہنم چلی جاتی ہوں. اللہ رب العزت کتنے مہربان ہیں، دنیا میں گناہوں کے باوجود اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں ہونے دیتے. کتنے لوگ ہیں گھر سے نکلتے ہیں کپڑے اتار کر گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کے جسم پر کپڑے بھی لوٹا دیتے ہیں، اللہ ان کو گھر بھی واپس پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ گھر کے لوگوں کو ان کے گناہوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتے. یہ کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. پھر اس سے آگے کی بات سن لیجئے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جنتیوں کو شفاعت کی اجازت دیں گے، شہداء کریں گے، علماء کریں گے، حفاظ کریں گے، اولیاء کریں گے، اور ان کی شفاعت پر اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرما دیں گے. چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سب شفاعت کر لیں گے، ایک بندے کی شفاعت کرنے والا کوئی جنتی بھی نہیں ہوگا. اس جہنم کی آنکھ کا بال اللہ سے فریاد کرے گا، اے میرے اللہ یہ تیرا بندہ ایک مرتبہ تیری محبت میں رویا تھا، تیرے خوف سے رویا تھا، اتنا چھوٹا سا آنسو اس کی آنکھ سے نکلا تھا کہ میں تر ہو گیا تھا. میں بال گواہی دیتا ہوں یہ تجھ سے محبت کرنے والا بندہ ہے. اللہ جبریل علیہ السلام کو فرمائیں گے اس بال کی گواہی کا اعلان کر دو، ہم نے اس کو قبول کر کے بندے کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما. یہ کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. پھر اللہ نے ہم پر ایک اور مہربانی فرما دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے اوپر بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایک تو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور ایک اور معاملہ کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرما دیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اب ہمارا دو کریموں سے واسطہ ہے. قیامت کے دن نبی علیہ السلام امت کی شفاعت فرمائیں گے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے چوائس دیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو بلا حساب جنت عطا فرما دیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو شفاعت کی اجازت دے دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے شفاعت کو پسند کر لیا کہ میری شفاعت کی وجہ سے آدھی امت سے زیادہ میری امت جنت میں داخل کی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسی دعا مانگنے کی اختیار دیا
کہ جیسی دعا مانگیں گے ویسی قبول ہو جائے گی۔ چنانچہ صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی اختیار ملا؟ نبی صاحب نے فرمایا، ہاں مجھے بھی اختیار ملا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے کون سی دعا مانگی؟ نبی صاحب نے فرمایا، میں نے دعا نہیں مانگی، میں نے اس کو ذخیرہ رکھ لیا، قیامت کے دن جب میری امت کا حساب شروع ہوگا میں اس وقت وہ دعا مانگوں گا اور امت کو لے کر جنت میں جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام کو امت سے کتنا پیار تھا، راتوں کو روتے تھے، رب امتی رب امتی رب امتی۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آخری مرض کا حملہ ہوا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تیز بخار تھا کہ اوپر کپڑا ڈالا گیا تھا، کپڑے کے اوپر سے مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کے اندر آثار محسوس ہوتے تھے کہ بہت تکلیف ہے۔ ایک پیالہ پانی کا رکھا میں نے قریب میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالتے اور وہ گیلا ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے۔ میں بخار کی شدت کو دیکھتی، تکلیف کی شدت کو دیکھتی تو میں کہتی کہ میرے آقا اتنی تکلیف میں کیوں ہیں؟ میں نے پوچھ لیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بخار تو کبھی نہیں دیکھا، جتنی آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے اتنی تکلیف تو کبھی نہیں دیکھی۔ نبی اسلام نے جواب میں فرمایا، عائشہ، مومن کو اس دنیا میں جو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے اس پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اللہ جب میری موت کا وقت قریب آئے تو میری تکلیف زیادہ مجھے دے دینا اور اس کے بدلے میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ عائشہ، یہ وہ تکلیف ہے جو مجھے پہنچ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف برداشت فرما رہے تھے۔ اسی دوران دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو پوچھا گیا کون؟ جواب ملا، جبریل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا، جبرائیل کو آنے دو۔ جبریل علیہ السلام آ گئے۔ اے جبرائیل، کیوں آئے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا، جبرائیل، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر پہلے مجھے یہ بتاؤ، اللہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، رب کریم نے جواب بھجوایا کہ جبرائیل، جا کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دو، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جب نبی علیہ السلام کو تسلی ہو گئی تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت کو بھی بلا لو۔ تب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا۔ یہ کیوں اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحمت ڈال دی؟ اے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے،